میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب محسن بیگ صاحب، ہمیں جو ہے وہ گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں، بہت شکریہ محسن بیگ صاحب۔ کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے ہم میں کہ ایک چیز ہو گئی، مجھے پسند تھی نہیں تھی پسند، پارلیمان اچھی تھی پارلیمان بری تھی، سب نے پوری حکومت نے پورا زور لگا کے ایک بل یا ایک قانون بنا دیا، اب جب بن گیا اور امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو پھر ایک صاحب آ کے ان کا وی لاگ سامنے آتا ہے، اور جو کہ ظاہر ہے میں نہیں کہتا کہ وہ کسی کی کوئی وہ موٹیویٹڈ تھے یا نہیں تھے، بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے دور میں یقیناً میرٹ پہ ہی وہ جس طرح وطن عزیز میں میرٹ کا سکہ بالکل چلتا ہے، وہ عہدوں پر بھی فائز رہے سرکاری، اور اب وہ کہتے ہیں جی میرا کچھ وائی وی آر سو گڈ ایٹ چیزوں کو خراب کرنے میں، اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا؟ سوری میرا سوال لمبا ہو گیا بیگ صاحب۔ قاضی صاحب بیسیکلی تو اس میں کوئی ابہام تھا ہی نہیں، ایکچولی جو پریویس 26 امینڈمنٹ ہوئی اس میں ان عہدوں کو 5 سال کی مدت کر دیا گیا، تو نیچرلی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ 27 نومبر یا 28 نومبر کو ان کی وہ 3 سالہ مدت ختم ہو رہی تھی، اس لیے نوٹیفکیشن دوسرا آنا چاہیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی بڑی سمپل، اگر آپ 26 امینڈمنٹ دیکھیں اور ابھی دیکھیں، ابھی ان کے 2 سال اسی عہدے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اب یہ ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا، اس کو پارلیمان نے اپروو کیا، نیچرلی اس کے پاؤنڈ اینڈ گراؤنڈز جو بھی انہوں نے کرنے تھے، تو پرائم منسٹر صاحب ابراڈ تھے، دورے پہ تھے، وہ ایک سیریمنی ارینج کرنا چاہ رہے ہیں، نیچرلی وہ میرے خیال میں آپ کو ایک آدھ دن میں مل جائے گی، یہ فورن وزٹ جو ہے ڈگنیٹیز آئی ہوئی ہیں باہر سے، تو اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں چیزوں کو ابہام میں رکھ کے سارا پاکستان، وہ پولیٹیشین ہو، بیوروکریٹ ہو یا کوئی اور ہو، وہ چاہتے ہیں ابہام میں چیزیں رہیں، حالانکہ اس کی بڑی سمپل کلیئرٹی اس میں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ان کا نوٹیفکیشن آ جائے گا تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن اس کو ایسا ایک کنفیوز کر دیا گیا، مجھے بھی 50,000 لوگوں نے، اور ہر ٹاک شو میں لوگ پوچھتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، دے آر ان بیسٹ ریلیشن شپ بٹوین پنڈی اینڈ اسلام آباد، تو بہرحال اس کی ابہام کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک نان سیریس ڈسکشنز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا جو فرق پڑتا ہے وہ پورے ملک پہ نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، اور وہی چیز آپ کی بزنس، سٹاک مارکیٹ اور انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہے۔ اچھا بیگ صاحب یہ دیکھیں نا، آپ نے بڑی اہم بات کی، ہم اتنے بڑے چیلنجز ہیں، ادھر ہمارے پاس افغانستان کا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے فکس کرنا ہے، ادھر سینٹرل ایشیا میں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ایون چائنیز مارے جا رہے ہیں، معیشت کے معاذ پہ ہمارا برا حال ہے، کیا ان تمام ایشوز کو پس منظر میں بھیج دینے کے لیے جو عام طور پر سیٹلڈ ایشوز ہیں ان کو یعنی نان ایشوز کو بنا دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے جی کہ بڑا ریاست کے اندر خدا نخواستہ نہ جانے کیا کوئی کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے؟ حالانکہ آج ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی جو ہمارے ہیرو ہیں ہمارے فضائیہ کے، ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی جنہوں نے جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، انہوں نے خیر اس لیے تو نہیں کی ہوگی کہ بہرحال دیر از تمام ہارمنی ہے چیزوں کے مابین، ایک جو ہے وہ میل جول اور تال میل ہے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جان بوجھ کے یہ کوشش کی جاتی ہے بیگ صاحب؟ قاضی صاحب بیسیکلی میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ لوگوں کو ڈسکشنز کے لیے یا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ اس قسم کی چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک بہت لمبی بحث اور ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے چیزیں سموتھ ہونے کی بجائے ایک خوف سا، ایک ہلچل سی مچی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پریشان ہے، انویسٹر آتا نہیں ان چیزوں کی وجہ سے، اتنی کوشش کر لی آپ نے، فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اگر آپ دور سے بیٹھ کے دیکھیں اور ان چیزوں کی وجہ سے، ان گفتگو کی وجہ سے سٹیبل نہیں لگتا، پھر نیچرلی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ بھی دیگر گو ہے، 2-3 جو ہمارے پروونسز ہیں وہاں پہ تو بہت حالات خراب ہیں، تو ایسی صورت میں ہم خود بھی نہیں چاہتے
کہ ہمارے ہاں کوئی چیزیں نارملائز ہوں یا لگے کہ جی ایک پرسکون ماحول ہے، انوائرمنٹ کو ہم بہتر بنائیں، ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہے، ٹاپ ٹو باٹم ایوری ون انکلوڈنگ می۔ تو ایسی صورت میں آپ افواہیں، فیک نیوز، غلط، اچھا ایسے لوگ تبصرہ کرتے ہیں، میں تو حیران ہوں ان کی عقل اور فراست پہ کہ آپ پہلے چیزوں کو دیکھ تو لیں کہ آپ جو تبصرہ کر رہے ہیں یا جو آپ ڈسکشن میں جس چیز کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ فیکچولی وہ ایشو ہے ہی نہیں ہے، لیکن ایشو بنا دیا گیا، اس میں سرکار کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ ایک ڈیٹ بتا دیجئے کہ جس ڈیٹ میں نوٹیفیکیشن آئے گا، اور ابھی تک وہ ان کے پاس تو 26ویں ترمیم کے بعد تو ان کے پاس 2 سال اور پڑے ہوئے اسی عہدے پہ اگر وہ رہنا چاہیں۔ اب کیونکہ وہ ایلیویٹ ہوئے ہیں، ایک نئی عہدہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے، تھوڑی سی ری ڈیفائن ہو رہی ہے آرمی کے اندر، تو اس میں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال وہ آپ دیکھ لیں کیسی ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ نہیں، یہ ایک بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ بھئی ایک چیز طے ہوئی، اپنے 2/3 میجارٹی سے کر لیا، ایک دن طے کر دیں، 15 دن بعد کر دیں جو آپ چاہتے ہیں۔ جس طرح ایک بات کہی حکومتی حلقوں کی طرف سے، کس نے یہ بات کہی مجھے یاد نہیں آ رہا، کسی وزیر موصوف نے نا ایک صحافی نے کہا کہ جناب وہ تو ایک سیریمنی ہوگی، اس ظاہر ہے سیریمنی ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ایک تبدیل، مگر یہاں ہوتا کیا ہے بیگ صاحب کہ بجائے یہ کہ ایک ڈیٹ دے دی جائے اور پٹ ٹو ریسٹ کر دیں ہم تمام ان جو بے بنیاد افواہیں ہیں اور اس کام پہ لگیں، جتنے چیلنجز ہمیں ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے عطا تارڑ صاحب کا بیان آ جاتا ہے، تو اس بیان کی کیا ضرورت تھی ان کو دینے کے لیے جی کہ یہ کیا وہ اتنا ہی کوئی بڑا وی لاگ تھا جو ہماری پوری سماجی اور سیاسی زندگی کو جس نے بدل کے رکھ دیا؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کو رسپانس، بجائے یہ رسپانس دینے کے اگر تارڑ صاحب ہمیں یہ بتا دیتے کہ جی فلاں دن کو اس سیریمنی کے ذریعے یہ امپورٹنٹ جو پوسٹ ہیں وہ فل کر دی جائیں گی، تو میرے خیال ہے آج ہم اس گفتگو کی بجائے کسی کوئی اور بات کر رہے ہوتے۔ ڈو یو ایگری بیگ صاحب؟ دیکھیں، کلیئرٹی لانا تو حکومت کا کام ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو کنفیوز رکھیں، اور ایک ان نیسیسری جو بحث تھی اس کے اوپر وزیر موصوف کا بھی ٹویٹ آیا اور بہت سارے گورنمنٹ حلقوں نے بولا، لیکن وہ ابہام اپنی جگہ موجود رہا، بجائے اس کے کہ آپ کیٹیگوریکلی ایک چیز کی وضاحت دیتے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے، چلے آپ سیریمنی بھی نہ کریں، آپ کہیں گے جی میں فلاں ڈیٹ کو نوٹیفیکیشن ہو جائے، نوٹیفیکیشن کا تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں، لیکن کلیئرٹی آئی نہیں، اس کو ابہام میں ہی رکھا گیا، جس کا امپیکٹ مینٹلی طور پر اور ویسے بھی بزنس وائز بھی وہ پورے پاکستان پہ پڑا ہوا ہے، اور باہر سے بھی اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی، وی لاگ ہو رہے، تبصرے ہو رہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی بس اسلام آباد پنڈی میں پتہ نہیں کیا سرد جنگ ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے جی وہ وزیر اعظم صاحب لنڈن مشورہ کرنے بھی، وہاں کس سے مشورہ کرنا تھا؟ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، کلیئرٹی اور جو کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں دنیا میں قاضی صاحب میں نے باہر رہا ہوں، پڑھا ہوں، ورک کیا ہے، وہاں ایک بریفنگ دی جاتی ہے اور وہ سارے جو میڈیا پرسن ہے اس بریفنگ کو پورا دن پورا مہینہ فالو کرتے ہیں کیونکہ اس میں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے۔ یہاں ٹویٹر ان کی کلیئرٹی بن گیا ہے، وہ ایک کچھ دیتا ہے، دوسرا سٹیٹمنٹ کچھ اور آ جاتا ہے، تو ایک بندہ اٹھ کے بتا دے کہ جی یہ ہے اور میڈیا اس کو فالو کرے کہ ڈسکشن ویسی جو ہے اس قسم کی فیک نیوز ہو دم توڑ جائیں گی۔ اچھا بیگ صاحب، یہ تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں، میں دیکھیں آج ہم نے اتنا ٹائم اس بات پہ کیا کیونکہ دل ہم میں دکھا ہوا تھا، مگر اب یہ بھی دیکھیے گا، بتاؤں کہ ایون رولنگ پارٹی کے ہی کچھ جو میڈیا کے لوگ ہیں جی وہ کہتے ہیں جی کہ سم ون شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک، میں بالکل اس کے خلاف ہوں، جو یہ اس کو اب مزید ایشو نہ بنایا جائے، اور اس پہ یہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو ہے ایک دوسرے پہ اب جس طرح آگ آتی ہے تو میں ایک دوسرے کو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہ کریں۔ بیگ صاحب میں تھوڑا سا موضوع کو بدلتا ہوں، میں آتا ہوں، ذرا یہ بتائیں کہ خان صاحب کی ملاقات ہو گئی تو ادھر سے کوئی پازیٹیو بات بھی آ جانی چاہیے تھی، ہم جانتے ہیں کہ سرکار ان کے ساتھ بڑی سختی سے نمٹ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک سٹیل میٹ ٹوٹا تھا، اور پھر جو ہے ادھر سے جو بیان آیا اور محترمہ جو بہن ہے ان کی ہماری وہ تشریف لائیں، تو کیا یہ محاذ بھی ٹھنڈا ہوتا کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو بیگ صاحب؟
اور فیصل واڈا صاحب کا بھی بیان آ گیا، بڑا سخت تھا وہ. تو یہ ادھر بھی سختی چل رہی ہے، ہر طرف تندی چل رہی ہے. ذرا اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا بیگ صاحب. جی قاضی صاحب، میں تو اس حق میں تھا کہ ان کی جو سسٹرز ہیں ان کو ان کی ملاقات ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. وہ بہنیں ہیں، ان کا بھائی ہے، ریکارڈ لیس پالیٹکس اور ادروائز. لیکن نیچرلی جب وہ ان کی سسٹر ملی ہیں اور باہر جو آ کے انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں کہا یا باقی جو کچھ انہوں نے بیان دیا کہ جی میرے بھائی یہ فرما رہے ہیں، ایکچولی جو جیل میں بیٹھا شخص ہے وہ عقل سے ٹوٹل آ رہی ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کے ساتھ لڑ کے نہیں جیت سکتا. آپ اگر ان کو ڈرا کے جیتنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا، وہ آپ نے کر کے دیکھ لیا ہوا ہے، سارے حربے آپ نے استعمال کر لیے. آپ ایک کرمنل کیسز میں اندر ہیں، آپ کوئی پولیٹیکل کیس میں اندر نہیں ہیں. آپ نے چوری کی، آپ نے فراڈ کیا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ ہر سٹیج پہ آپ نے جھوٹ بولا، ہر کیس میں آپ نے جھوٹ بولا. ابھی آپ کا ایک کیس انڈر ٹرائل، اٹس ریڈی ٹو اناؤنس دا ججمنٹ ویری سون. اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچ نہیں سکیں گے. ایویڈنس توشہ خانہ نمبر 2 جو ہے، تو وہ جو کیس ہے اس میں بھی نہیں بچ سکیں گے. اس کے باوجود آپ ڈرا کس کو رہے ہیں؟ آپ دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ آپ نیم تھروئنگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پیچھے ایک ڈیزائن ہے جو انٹرنیشنلی آپ کے ماسٹرز نے دیا ہوا ہے کہ آپ ان کو ڈسکریڈٹ کریں. اور ان کی جتنی سوشل میڈیا بریگیڈ انٹرنیشنلی بیٹھی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ پاکستان کی یا خان کی فیور کر رہی ہے. وہ پاکستان کی آرمی کو دیکھیں، آرمی از دا لاسٹ سلوشن. آپ نے دیکھ لیا انڈیا پاکستان وار میں بھی. تو اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، کیونکہ کئی چیزیں فورن پاکستان کے جو اینیمیز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو صرف اور صرف 2 طریقوں سے جو ہے ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک، اکانومی اس کی ڈسٹرائے کر دی جائے، جو انہوں نے کافی حد تک کر دی ہے. دوسرا جو لاسٹ ہے وہ اس کی آرمی ہے. تو آرمی کو اپنے ہی لوگوں کی نظر میں ڈسکریڈٹ کیا جائے، جس کے اوپر خان اینڈ اس کی جو برگیڈ ہے اور پی ٹی آئی والے ہیں یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کا ڈیفنس کرنا چاہیے. اور دیکھیں جتنے اسلامک کنٹریز ہیں جن کی پاپولیشن 10 کروڑ سے زیادہ ہے، وہ 3 یا 4 ملک ہیں، اور ان میں سے 3 ملک ایسی ہیں جن کی آرمی بڑی سٹرونگ ہے اور جو پاکستان اور اسلام اور ان سب چیزوں کے خلاف ہیں. جو آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے غزہ میں جو کچھ کیا، وہ صرف اور صرف ہمیں ملیٹریلی ڈیفیٹ نہیں دے سکتے، تو وہ ہمیں اکانومی اور اپنے ہی ملک میں انتشار اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی ڈیفنس فورسز کے خلاف کرنا، جس ایجنڈے پہ خان بھی کام کر رہا ہے. لیکن بیگ صاحب دیکھیں جو بھی ہے، لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ دیکھیں جو ہماری فوج کے اندر انٹیگریٹی ہے اور جو اس کے اندر ایک ہارمنی ہے، اس حوالے سے تو کبھی ہم نے کسی ورسٹ یعنی نہیں دیکھا. ایون پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، یا کم از کم میں باہر کے لوگوں کی بات نہیں کرتا جو باہر بیٹھ کے وی لاگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا. اینڈ وی شوڈ ناٹ اٹیچ مچ امپورٹنس ٹو دیٹ، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس ارینے میں ہے ہی نہیں. یا تو یہاں بیٹھ کے کھیلیں جیسے ہم کھیل رہے ہیں یا آپ کھیل رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کا تو سوال کبھی نہیں اٹھا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اندر اور باہر سے تو یہ سوال اٹھتے ہی تھے اور بے بنیاد سوال اٹھتے تھے. ہماری جو فوج کی جو ایک انٹیگریٹی ہے اور جو اس کے اندر ہارمنی ہے یا یکجہتی ہے، مگر اب گاہ اندر سے بھی یہ کھیل ہونا شروع ہو گیا ہے. آئی تھنک اٹ شوڈ بی ڈسکریج. بیگ صاحب، ملک کے اندر سے بھی ہمیں ایسی بعض آوازیں نظر آتی ہیں جس طرح کے باہر سے لوگ بات کرتے ہیں. جی قاضی صاحب، بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ ہماری جو آرمی یا اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی پاپولیشن کے اندر ان کی جو امیج ہے وہ بہتر ہو. وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے عوام کے اندر ان کے خلاف کوئی تاثر پیدا ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا ایک پازیٹیو جسچر عوام کے لیے چھوڑے. اگر کوئی ان کا کام ایسا ہے جس پہ عوام تنقید کرتی ہے، جو کہ ہے، ماننا چاہیے ہے، تو اس کو فوری طور پہ ریکٹیفائی کرنا چاہیے.